على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، آپ حضرات کی یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کافی دیر سے شروع ہے۔ بہت سارے حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات آپ حضرات نے سنے۔ ابھی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مبارک صاحب مد ظلہم آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد بہت کافی دیر تک حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے مخدوم آپ کے امیر حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب خطیب اسلام مد ظلہم نے مجھے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل میں حاضری ہوئی۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، خیر القرون کے زمانہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے ذمہ دار حضرات اپنے اپنے گھرانوں میں اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے اسلام کے بنیادی عقائد اور مسائل گھر پر ہی انہیں سکھلا دیتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کی دعائیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جو اور چیزیں بچوں کو سکھلائی جاتی ہیں، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا وغیرہ ذالک، انہی ابتدائی بنیادوں میں 6 کلمے بھی یاد کرائے جاتے ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اسلام کی بنیادی تعلیم، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر اسلام کے 7 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان اسلام کے 7 بنیادی عقائد کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اب بغیر کسی ترتیب کے اسلام کے وہ 7 بنیادی عقائد کا میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ مثلاً آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کو نہ مانے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام فرشتوں کو نہ مانے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام آسمانی کتابوں کو نہ مانے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام رسولوں کو نہ مانے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر کو نہ مانے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہ مانے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کل قیامت کے دن کو نہ مانے۔ میرے بھائیوں، یہ 7 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہوا وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب میں حضرات علماء کرام کی موجودگی سے
फ़ायदा उठाते हुए आप हज़रात के सामने गुजारिश करता हूँ, ये जो है ना कि आमनतु बिल्लाह, इसकी हमारे अइम्मा इल्मुल कलाम ने थोड़ी सी वजाहत दी है और इल्मुल कलाम की तमाम किताबों में वो वजाहत मौजूद है कि ईमान लाया मैं साथ अल्लाह के, इसको मानने का माना ये है कि आदमी ज़ुबान से इकरार करे और दिल से तस्दीक करे इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात और सिफ़ात में वाहदहू ला शरीक हैं। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ज़ात और सिफ़ात में वाहदहू ला शरीक ना माने, उस वक्त तक ईमान बिल्लाह मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इसी तरह ईमान बिर रसूल में भी हमारे अइम्मा इल्मुल कलाम ने वजाहत दी है इस बात की कि ईमान बिर रसूल का माना यह है कि आदमी ज़ुबान से इकरार करे, दिल के साथ तस्दीक करे इस अमर की। इसमें थोड़ा सा फ़र्क कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों को सिर्फ़ अल्लाह का नबी मानना काफ़ी, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी नबी मानना ज़रूरी, कि जो शख्स हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी नबी तस्लीम नहीं करता, तमाम तर अइम्मा इल्मुल कलाम का इस अमर पर इत्तेफाक है कि वो मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों, जिस सिलसिला नबुव्वत का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से किया था, उसका अंजाम और इख्तिताम, उसकी तकमील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे फरमाई। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी थे, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ। बरादरान, आप पढ़े लिखे दोस्त हैं, इस बात को आप दोस्त जानते हैं कि पहला वो होता है जिससे पहले कोई चीज़ ना हो, आखिरी वो होता है जिसके बाद कोई चीज़ ना हो। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं था, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी तरह का कोई शख्स बतौर नबी के हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को मबूस नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी थे, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी थे। मेरे भाइयों, मैंने बात की अइम्मा इल्मुल कलाम की, अब मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अइम्मा फ़िक़्ह में से सबसे बुज़ुर्ग इमाम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हैं, उनकी बाबत मेरे भाइयों हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह फ़िक़्ह अकबर में उनकी ये बात नकल की कि हज़रत इमाम साहब फरमाते हैं, दावन नबुव्वत बाद नबीना कुफ्रुन बिल इजमा, के हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स नबुव्वत का दावा करे वो बिल इजमा काफिर है। मेरे भाइयों, चुनाचे हम देखते हैं कि ख़ुद खैरुल कुरून के ज़माना में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जिस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद आराए खिलाफत हुए, मुसैलमा कज़्ज़ाब का इधर फितना उसने शिद्दत इख्तियार की, तब पूरे सहाबा कराम की जमात ने
सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सरबराही में मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फतवा दिया कि मुसलमान ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करके इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है कि अब ये मुसलमान और इसके मानने वाले मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, हम आगे चलकर देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के बिल्कुल हमसाया मुल्क है ईरान। आज से यहाँ पर सदियों पहले एक शख्स जिसका नाम बहाउल्लाह ईरानी था, उस बदनसीब ने भी झूठी नबूवत का दावा किया। तब उस वक्त की जो हमारी दीनी क़यादत थी, एक सेकंड ज़ाय किए बग़ैर पूरी उम्मत ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहाउल्लाह और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। आप भी मेरे साथ मिल के कह दें कि बहाउल्लाह और उसके मानने वाले मुसलमान, और बुलंद आवाज़ से कि बहाउल्लाह और उसके मानने वाले मुसलमान। मेरे भाइयों, आपके हमारे इस मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान, जब ये अभी तक पाकिस्तान नहीं बना था, मुत्तहदा हिंदुस्तान का एक खित्ता था। मशरकी पंजाब में एक बदनसीब जिसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था, अंग्रेज़ के कहने पर उस बदनसीब ने माअज़ल्लाह झूठे तौर पर नबी होने का दावा किया। अब यहाँ पर पहुँचकर मैं आप तमाम हज़रात की मौजूदगी में बड़ी वज़ाहत के साथ ऐलान करता हूँ इस बात का कि आपकी दीनी क़यादत जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, ये हज़रात इस बात को बखूबी जानते हैं कि मलऊन कादियाँ के झूठे दावा करने के वक्त मेरे भाइयों, हमारे इस बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में सबसे बड़ी दीनी शख्सियत वो हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी की थी। ये हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह ये शागिर्द हैं हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी के। हमारे यहाँ पर बर्रे सग़ीर में जो सनद चलती है, उस सनद में देखें मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ आप दोस्तों की खिदमत में कि हमारे मुल्क के अंदर जो सनद चलती है, मसलन मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने पढ़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साहब से, हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साहब तौसीफ़ी ने हदीस शरीफ पढ़ी शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी से, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ने मेरे भाइयों हदीस शरीफ पढ़ी हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह से, हज़रत शेखुल हिंद ने हदीस शरीफ पढ़ी हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी से। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी शागिर्द हैं हज़रत मौलाना ममलूक अली नानोतवी के। हज़रत मौलाना ममलूक अली साहब शागिर्द हैं हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ के। वो शागिर्द हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी के। और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी वो शागिर्द हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह के। इस वक्त जो मैंने अपनी सनद बयान की, तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक पहुँचते पहुँचते दरमियान के अंदर 8 वास्ते हैं, तब जाकर हमारी सनद का इत्तिसाल होता है मुस्नदुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के साथ। लेकिन हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह की सनद इतनी आली सनद है। आप हज़रात के इसी खैबर पख्तूनख्वा के एक आलिम दीन थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन, ये हज़ारे के रहने वाले थे। ये बाद में अमृतसर चले गए। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जामिया शरफिया लाहौर का कायम किया।
حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، یہ میرے بھائیوں خلیفہ تھے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کے، چنانچہ ان کے بڑے بیٹے، ان کا نام حضرت مولانا عبید اللہ اشرفی تھا۔ حضرت مولانا عبید اللہ اشرفی نے تمام تر کتابیں، وہ کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک، اس کا اول اور آخر کا حصہ حضرت تھانوی آغاز کراتے تھے، وہی اختتامی دعا کراتے تھے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اشرفی یہ شاگرد ہیں حضرت تھانوی کے، حضرت تھانوی شاگرد ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے، حضرت مولانا گنج مراد آبادی شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز کے، وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے۔ اگر باقی آپ سند حدیث کو لیں تو 8 درج واسطوں کے بعد ہم حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتے ہیں، اور اگر اس سند کو جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے جاتی ہے، 4 درمیان کے سلسلوں کے بعد 5واں نمبر حضرت شاہ ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ تفصیل اس لیے عرض کی علماء کرام کی موجودگی میں کہ میں آپ دوستوں کو یہ باور کراؤں کہ سب سے پہلے ہمارے متحدہ ہندوستان میں ملعون قادیاں کے خلاف جن حضرات نے فتویٰ دیا تھا، اس کے اندر یہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بھی تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑے شیخ الحدیث، سب سے بڑے محدث وہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری تھے۔ میرے بھائیوں، جنہیں شارح بخاری بھی کہا جاتا ہے، اس دن سے لے کر آج تک پورے اس خطے میں جو بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، پڑھنے پڑھانے والے ہمارے تمام تر مدارس میں وہی مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے حاشیے والی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام تھے حدیث شریف کے۔ میرے بھائیوں، تیسرے عالم دین جو اس خطہ میں اس وقت سب سے بڑے مناظر اسلام تھے، سب سے بڑے علم الکلام کے امام تھے اس خطے میں، میری مراد حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، میرے بھائیوں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اس سطح کی دینی قیادت نے جو ملعون قادیاں کے خلاف فتوے آئے، ان حضرات کے بھی اس پر دستخط تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمود حسن، میرے بھائیوں میں مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا نذیر حسین دہلوی، میرے بھائیوں حضرت مولانا پیر میں، ان تمام کے حضرات کے ساتھ اتنے بڑے نام بھی آتے ہیں، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا، محدث سہارنپوری کا، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی کا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سطح کی ہماری دینی قیادت آپ حضرات کے ان اکابر علماء کرام نے اتنا معتدل طور پر، اتنا جامع بالغ نظری کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ، میرے بھائیوں علم کی گہرائیوں میں اتر کر ان حضرات نے اتنا مبنی بر انصاف سونے کے قلم سے لکھا ہوا ایک ایک حرف پر مشتمل ان کا فتویٰ وہ اتنا جامع تھا کہ آپ دوست یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ اس فتوے کے تقریباً 90 سال بعد آپ کے پاکستان کی اسمبلی کو ضرورت پڑی، انہوں نے بھی وہی کہا تھا جو صدیوں پہلے آپ کے علماء نے کہا تھا۔ میرے بھائیوں، میری گزارش سنیں، بہاولپور کی عدالت ہو، ماریشس کی عدالت ہو، مدراس کی یا الہ آباد کی، عرب امارات کی یا جماعت برد کی،
اسلام آباد کا سپریم کورٹ ہو میرے بھائیوں یا مصر کا، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں وہ بہاولپور کی عدالت سے لے کر جماعت برگ تک پوری دنیا میں جب بھی قادیانیوں سے متعلق کوئی کیس عدالت میں گیا تو اس وقت سے لے کر آج تک تمام عدالتوں نے متفقہ طور پر، عدالتیں بھی عام نہیں، عدالت عظمیٰ میری مراد سپریم کورٹ، سبھی نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان اور بلند آواز سے مسلمان۔ آپ حضرات کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے پچھلے دنوں مجلس تحفظ آپ حضرات کی مسکین جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رفقا نے پچھلے دنوں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آج تک صرف پاکستان میں جتنے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، وفاقی شرعی عدالت کے، وفاقی شرعی عدالت کی جو ہے وہ اپنا اس کے اپیل بینچ کے جتنے فیصلے ہیں ان سب کو یکجا کرنا چاہیے۔ آپ حضرات خوش ہوں گے میرے بھائیوں، لگ بھگ جو ہے وہ 1700-1800 صفحات کے جو 2 جلدوں پر جناب محمد متین خالد صاحب نے ان تمام تر فتاوی جات کو، اور وہ 20 سے زیادہ ہیں میرے بھائیوں، اس میں سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں، اس کے اندر ہائی کورٹ کے بھی، وفاقی شرعی عدالت کے بھی۔ وہ دن گئے جب تنہا تھا میں جنگل میں، اب تو اللہ کا فضل ہے بہار لگی ہوئی، میلہ لگا ہوا، ایسے طور پر کہ آپ کی عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان، زور سے بولو، کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ میرے بھائیوں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں ان حالات اور واقعات سے آپ دوستوں کو گزار رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ابھی تک ایک جو ہے وہ ربع صدی بھی نہیں ہوئی کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے فیصلہ کیا کہ آج سے 100 سال 150 سال پہلے ہمارے اس خطے کے علماء نے جو ملعون قادیاں کے خلاف لکھا تھا، اپنا 1.5 صدی کی پہلی تمام تر تحریرات کو، چھوٹے بڑے ان کے رسائل اور کتب کو یکجا کر دیا جائے، اللہ کا نام لے کر اس کام کا آغاز کیا، پہلے احتساب کے نام پر، پھر محاسبے کے نام پر۔ آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ اس وقت 80 سے زیادہ جلدیں صرف ان علماء کرام کی جو تحریرات کی جمع ہو چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں کہ میرے بھائیوں، جنہوں نے 150 سال پہلے ملعون قادیاں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ میں بات لمبی نہ کروں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا تسلسل کے ساتھ چلے۔ قادیانی کرم فرما بھی یہ آپ حضرات کے زیدہ میں، مردان میں، اس خطے میں قادیانی ملعون قادیاں کے زمانے میں آ گئے تھے، اور پھر یہاں سے کچھ قادیانی زیدہ کے جو وہ اپنا صاحبزادگان وہ سرائے نورنگ بھی گئے، اور آج تو اس وقت اللہ کا فضل ہے تلاش کرنے کے باوجود ان کا ملنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے سامنے قادیانیت منہ چھپاتے پھر رہی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان کے ماحول میں ہمارے حضرات علماء کرام منبر پر بیٹھ کر اگر قادیانیوں کو کافر کہتے تھے تو اس پر کیس بنتے تھے، اور آج پوزیشن یہ ہے، سبحان اللہ تو کہو، نہیں بلند آواز سے۔ ایک وقت تھا
کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں حضرات علماء کرام مسجد میں، محراب میں، منبر پر، دارالافتاء میں بیٹھ کر اگر ملعون قادیاں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیتے تھے، اس کو کافر کہتے تھے، تو اس پر کیس بنتے تھے. اور آج پوزیشن یہ ہے، زور سے، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ملک کا صدر، ملک کا وزیر اعظم صدارت اور وزارت کی کرسی پر اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ غلام قادیانی کے کفر کا اعلان نہ کرے. ذرا آپ حضرات اپنی تحریک کو دیکھیں، کہاں سے چلے تھے. میرے بھائیوں، قدرت حق نے آپ دوستوں کو کہاں پر پہنچا دیا. سنو، آج دنیا کا کوئی ایسا بر اعظم نہیں جہاں پر قادیانیت کے کفر کے سے متعلق وہاں کے مساجد، مدارس، علماء کرام، دینی قیادت باخبر نہ ہو. میری بھائیوں، درخواست سنیں، دور نہ جائیں. میں 1 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو. آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، بالکل اسی دسمبر کے آخر پر 1 دن رہ گیا. پھر یہ 2 دن دسمبر کے اختتام پر، یہ تقریباً 22 دسمبر کے لگ بھگ کی بات ہے، ہمیں پتہ چلا کہ وفاقی حکومت یہ ایک ملعون قادیانی جس کا نام خدا بن تھوکا تھا، ابو بکر خدا بن تھوکا، اس ملعون کو موجودہ وفاقی حکومت اس کو FIA کا DG لگا رہی ہے. ریٹائرمنٹ کے باوجود اسے DG لگایا جا رہا ہے. ہم سے اور تو کچھ نہ ہو سکا. ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے جیتے جی اللہ آپ کو عمر نصیب کرے، عمر نور. آپ کے ہوتے ہوئے وفاقی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. مولانا نے ادھر ہمارا فون سنا، ادھر گورنمنٹ کو فون کر کے پوچھا. مولانا کی ایک للکار سے، سبحان اللہ تو کہو، اے صوفی چپ کر، میری بات سنو پہلے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، مولانا نے ان کو ایک فون کیا. آپ حضرات اپنی طاقت کا اندازہ کریں. وہ وقت تھا قادیانیوں کو کافر کہتے تھے، کیس بنتے تھے. آج یہ وقت ہے، وزارت صدارت نہیں مل سکتی جب تک کہ غلام قادیانیوں کو کافر نہ کہیں. یا یہ پوزیشن کہ وہ اس خناس کو، اس ملعون قادیانی کو آگے لانا چاہتے تھے. حضرت مولانا فضل الرحمان کی ایک للکار نے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے فون کے بعد جب ہم نے نظر اٹھائی، قادیانیت پڑی تڑپ رہی تھی، اسلام کھڑا مسکرا رہا تھا. میرے بھائیوں سنو، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، مجھے تقریر نہیں کرنا، میں تو ایک پیغام آپ دوستوں تک کنوے کرنے کے لیے آیا. اور وہ مجھ مسکین کا پیغام یہ ہے کہ یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا. جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اب تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں. حضرت قبلہ قاری صاحب مدہ ذلہم کے حکم کی تعمیل ہو گئی. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مجھے سفر بھی لمبا کرنا ہے، تو مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. دا قادیان ٹول حرامیان دے، ان سے بچو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت.